جس میں 2 زندگی ہیں انسان کے پاس جو دی جائیں گی اللہ تعالیٰ، اور دائمی زندگی ہوں گی. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. یا تو دائمی عذاب ہو انسان کے لیے فور ایور کے لیے، یا پھر دائمی راحتیں اور خوشی ہوں گی اللہ تعالیٰ جنت کی شکل کے اندر. یہ تو ہر آدمی کا ایمان ہے، اس پر ایمان والے کا، ہر ایمان والے کا. یہ 2 ہی راستے ہیں آخرت میں جو اللہ دے گا، یا تو دائمی عذاب ہوگا یا دائمی. ان دونوں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک زندگی کا سکیچ عطا فرمایا ہے، جس کے اوپر ہم دائیں یا بائیں جائیں گے. یہی ہے نا بھائی. اگر وہ فارم ہمارا فل ہوا، بالکل صحیح ہوا الحمدللہ، تو اپلیکیشن منظور ہو جائے گی. اگر نہیں ہوا تو دنیا کے اندر ایک آدمی اس کو قبول نہیں کرا تو اللہ کیسے قبول فرما لیں گے کہ فارم ہم نے فل کیا بھی نہ ہو، ہم کہیں ہم نے جنت میں جانا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میرے کو یقین نہیں کر رہا. یہ فکر کی بات آپ سوچیں ذرا، غور کریں. اور اللہ نے کہا ہے کہ بھائی تمہارا جو ہے دوزخ اور جنت کا فیصلہ ایسے ہی ہوگا. یہ جب تم اس دنیا سے نکلنے لگو، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، اللہ کی رحمت میں پہنچ گیا، یہی کہتے ہیں نا. ہم تو کہتے ہیں رحمت میں، لیکن پتہ نہیں ایک فارم کیا ہوگا اس کا. رحمت میں پہنچ گیا تو فارم کیا ہوگا. وہ جس وقت ٹرانسفر ہو جاتا ہے نا، اس وقت ٹرانسفر، اس کو اردو میں کہتے ہیں انتقال ہو گیا. انتقال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انگلش ٹرانسفر ہو رہا ہے فرام ون پلیس ٹو دا ادر پلیس. اور کیا یہ ہمارا کانسیپٹ یہ نہیں کہ مٹی اور مٹی ہو گیا، ختم ہو گیا، بلے کتے کھلا دو، اس کو جلا دو، اس کو فلاں کر دو. اسلام کا ہمارا بولا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس پیارے مذہب میں تو حقیقت بیان فرمایا کہ کہاں ہوا، یہ تو ٹرانسفر ہوا ہے، انتقال ہوا ہے، اس کو منتقل ہو رہا ہے، جیسے ایک مقام سے دوسرے مقام میں. تو اس دنیا سے دوسری دنیا. سبحان اللہ. جب تک اس دنیا میں رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اس کیپیسٹی کے ساتھ رکھا، اس طریقے کے ساتھ رکھا کہ اس دنیا کے لیے بالکل ایڈجسٹ کرتا تھا، فٹ تھا. مٹی اس کو بری لگتی تھی، ڈسٹ بری لگتی تھی، ٹھیک ہے نا. اور جب اس دنیا میں جا رہا ہے تو ڈسٹ اس کا، مٹی جو اس کا اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے. بولے سبحان اللہ. دل کرتا ہے اس کا جلدی کرو بھائی، جلدی کرو، مجھے ڈالو اس میں. چیختا ہے مرتا. اور اسی طرح جب بھی کہا جاتا ہے، علماء کرام تو یہ بتاتے ہیں، ہم نے ان سے یہی سنا ہے، فرماتے ہیں کہ بھائی جس وقت انسان مر جائے تو جلدی کرو اس کو ڈالنے. حدیث سناتے ہیں کہ 3 چیزوں میں بڑی جلدی کرنی چاہیے انسان کو. تو اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں اس میں ایک چیز کیا ہے کہ انسان مر جائے تو جلدی کرو. یہ نہیں کہ یہاں سے وہاں بھیج دو جی، وہاں سے یہاں کر دو جی. پاکستان سے لفافے کے اندر جو کیا پیش کرنا ہے اس نے فارم جو اپلیکیشن دی تھی وہی پیش کرے گا نا لگتا میں. تو بڑی سمپل ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس وقت تو اس دنیا سے ٹرانسفر ہو رہا ہو اے میرے بندے یا ایمان والے، تو تو نے اس طرح آنا ہے. اب یہ پروگرام آ گیا اللہ تعالیٰ کس طرح آنا کہ تیرے جسم کے اوپر ایک بھی گناہ کا سپاٹ نہ ہو. بولے سبحان اللہ. ایک بھی دبا نہ ہو، ذرے کے برابر بھی دبا نہ ہو، ذرے کے برابر بھی دبا نہ ہو گناہ کا. یاد رکھ، یہ نہیں یہ تو چھوٹا گناہ ہے، یہ تو گناہ لگتا ہی کچھ نہیں. جس کو فرما دیا گیا کہ میری نافرمانی ہے اس کی لسٹ آ گئی ہے، قرآن میں بتا دیا گیا ہے. چھوٹا ہمیں بے شک وہ اتنا چھوٹا نظر آئے کہ ہم دوربین سے بھی نہ دیکھ سکیں، لیکن کانوں میں آواز پہنچ گئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ گناہ ہے، اس کے نزدیک مت جانا. بولے سبحان اللہ. بس کوئی کرائٹیریا اور نہیں ہے اس کے علاوہ. اللہ کے حبیب نے جو بتا دی بات یہی بتانے آئے تھے. معراج مناتے تو بہت ہیں، شان بتاتے تو بہت ہیں، لیکن کہتے میری شان کیا بتا رہے ہو؟ میں تو تمہاری غم میں گیا تھا، تمہارے لیے عبادت لے کر آیا ہوں، ایسی نماز لے کر آیا ہوں جو تمہیں بخشش کرا دے گی. اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ گناہوں کے ساتھ حساب کیا ہوتا ہے. سارے عملوں کو ضائع کر دیتا ہے گناہ، چاہے کتنا اچھا عمل کرنے والے ہیں، کتنے مقام کے عمل کرنے والے ہیں، لیکن جس میں انسان گناہ کرتا ہے اس کے نور کو زائل کر دیتا ہے. وہی آپ کا عمل جو ہے وہ آپ کے لیے الٹا بن جاتا ہے.
کہ اتنے بڑا احسان کا موقع اللہ پاک نے دیا، اس نے اس عمل کو کرنے کے بعد بھی پھر اس کو ضائع کر دیا گناہ کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے اعمالوں کو ضائع مت کرو. بتا رہے ہیں قرآن آپ جگہ جگہ آمنوں کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ وہ لفظ آ رہا ہے. وہ کون سا لفظ ہے؟ تقویٰ. یہ تو قاری صاحب بتائیں گے، کون سا مجھے ایسا ہے نا، میں تو جاہل آدمی، آتا ہے نہیں. ایمان کا نام اس کے ساتھ ہی کیا آتا ہے؟ تقویٰ. وہ تھی تو کرے اللہ تعالیٰ کہ ایمان بولو، اے ایمان بولو، خبردار تمہارے جسم پہ ایک گناہ نہیں. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ کہ تمہاری زندگی ایسی پاک صاف ہونی چاہیے کہ کسی قسم کے بھی اس میں دبا نہ ہو گناہوں کا. یہ ہے تقویٰ کا لفظ. کتنی جگہ ہے قرآن کے، گن کے دیکھ لیں آپ. یا الذین اتقوا اللہ، یا الذین اتقوا اللہ، یا ہم سمجھے پتہ نہیں کس کو اللہ پاک کہہ رہا ہے. یہ کیا لفظ کیا ہے؟ یہ تو بس بتائیں کہ ایمان والو میرے پاس جب آؤ تو تمہارے جسم پہ کوئی گناہ ہو دبا نہ ہو. جب کہہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی سبحان اللہ، قرآن کا یہ انداز ہے کہ جب کہتا ہے تو ساتھ ہی اس کا علاج بتاتا ہے. بولے سبحان اللہ. وہی بتائیں گے، کسی کا باپ بھی سوچ سکتا ہے کہاں سے کر سکتا ہے، بچ جائے آدمی. اور جس نے وہ علاج اختیار کر لیا وہی لوگ خوشی کے ساتھ، ہم تو نلا کے قبروں میں ڈالے ہوتے ہیں اور قبریں انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ آؤ بھائی تم جنت میں آ گئے ماشاء اللہ. آج اسی کی محنت ہم نے کرنی ہے. اللہ جو رزق دیتا ہے، کھاؤ چکن کھاؤ، گوشت کھاؤ، مرغے کھاؤ، پلاؤ کھاؤ، شامی کباب کھاؤ، دالیں کھاؤ، جو چاہے کھاؤ. اللہ نے پھل دیے ہیں، سب کچھ دیے ہیں. کہتے ہیں یاشی کرو، ایک شادی کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، جتنے چاہے حج کرو، سب کچھ کرو. اللہ کہتے ہیں بالکل میں نہیں روکا، میری نعمتوں کا مزہ بھی کرو اور ساتھ میں گناہوں سے ہی بچتے چلے. دنیا میں انجوائے کرے انسان، آخرت میں انجوائے کرے. یہ تو تیری تقدیر میں لکھا ہوا یہ فیصلہ میرے پاس ہے. اس کے لیے تو صرف ایک کام کرنا ہے، جو طریقہ میں نے بتایا وہ طریقہ بہت آسان ہے. نبی نے کر کے بتایا ہے. ایک دو تشریف سے بلایا، آپ کہنے کہ بھائی ہے کوئی دعا مانگے. اس نے کہا دعا مانگے. کیا مانگنا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ کہ جی دعا مانگ دی. اور کیا چاہتا ہے؟ یہ مانگ دی. اب لوگ دعائیں مانگے بتائے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی دعائیں مانگے دی جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اسی انداز سے آپ عورتوں کے اندر پہنچ گئے. آپ نے فرمایا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، مجھ سے حاجت دعاؤں میں دعائیں مانگتا ہوں تمہارے لیے. عورتیں بتائی جا رہی ہیں دعائیں کہ ہم یہ چاہیے، ہمارے قرض دور کرتے ہیں، فلاں ہو جائے. اور اللہ کے نبی دعائیں کیے جا رہے ہیں اور دعائیں قبول کیے جا رہے ہیں. بڑا آسان طریقہ ہے. یہ سارے معاملات کے لیے اللہ پاک کہتا ہے کہ میں نے ایک سسٹم رکھ دیا. خود بھی دعا مانگ اور جو کر کے دکھائے. نبی کی سنت ہے کہ جو کوئی نیک اور شریف انسان ہے اس سے بھی دعا مانگا، سننے والا میں ہوں، پوری ہو جائے. کتنا بڑا طریقہ ہے کہ خود جب گھبرا جائے کرتے کرتے جا کسی نیک انسان کے پاس جا. نبی کی سنت ہے کسی انسان نیک انسان کے پاس جا کے آپ میرے لیے دعا کریں. دینے والی ذات کون ہے؟ تو ان تمام معاملات کے لیے اللہ پاک نے فرماتے ہیں کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فکر نہیں ہے، یہ شیطانیت ہے. یہ شیطان ہے جو آپ کو اصل فکر سے دور کر رہا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ. تیرا فکر تو بس ایک ہونا چاہیے کہ کل جب تو میرے پاس آئے گا، ادھر جہنم ہوگی ادھر جنت ہوگی، تو تجھے فکر ہو یا اللہ کہ میں نے جنت میں جانا ہے کہ جہنم کے اس چیز کو ختم ہو جاؤں. تو فکر یہ رکھ اللہ تعالیٰ میں نے آج کیا کیا ہے، کوئی گناہ مجھ سے کیا سرد ہو گیا. جس وقت یہ تو فکر رکھے گا تو دیکھے گا تیرے اندر وہ نور ایک طاقت پیدا ہوگی تو تو گناہ چھوڑ دے گا اور کر نہیں سکے گا. یہ بہت بڑا عمل ہے جو اللہ بتا رہے ہیں. اس سے بڑا کوئی بتانے والا ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. تو میں تو جانتے نہیں کہ کل ہونے والے میں اللہ کے دربار میں پیش ہوں. اس ڈیولپ کیسے کریں اس فکر کو؟ اے اللہ کے قرآن تو شفا اور رحمت دینے والا ہے، بتا ہم اس کو کیسے جڑ کریں. قرآن کی آواز آتی ہے ایک دم، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کس فکر کو کرنے کا ہم نے انتظام کیا ہے کہ جو آلریڈی اس فکر کو حاصل کر چکے ہیں. بولو سبحان اللہ. ان کے چہرے تمہیں گواہی دیں گے، ان کے پاس بیٹھنا تمہیں گواہی دے گا، ان کی باتیں تمہیں گواہی دیں گی، ان کے وجود تمہیں گواہی دیں گے، ان سے مصافحہ کرنا تمہیں گواہی دے گا. کوئی ان کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا، کوئی ان کا اعلان نہیں ہوگا. ان کی صحبت میں کچھ دیر بیٹھ جانا تمہیں گواہی دے گا. ان کے ساتھ تعلق کا پیدا رکھنا تمہیں گواہی دے گا. ان کے ساتھ دوستی رکھنا تمہیں گواہی دے گا کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ یہ وہ
الحمدللہ اس فکر کو پیدا کر چکے ہیں، ان کے اندر فکر موجود ہے، وہ گواہی دے گا. تو جب ان کے تمہارے دل کے لیے گواہ بن جائے واقعی یہ وہ آدمی ہے، کون مع الصادقین، اس کے ساتھ دوستی لگا دیں. سبحان اللہ.